جو لوگ بھی کوئی ٹرسٹ ہے ان کا یا لوگ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں غریبوں کو دینے کے لیے، اگر کوئی ان کے پاس رقم لے کر آئے نا کہ یہ زکوٰۃ کی رقم کہاں دوں، فوراً کہے گا بھائی مجھے دو، میں صحیح جگہ پہنچا دوں گا. ہوتا ہے نا، ہر آدمی چاہتا ہے بھائی کہاں آئے میرے پاس. میں نے تو دیکھا ہے بہت سے ٹرسٹ وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں ہی دو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود لے بھی سکتے تھے ان سے، لے کے مسلمانوں پہ خرچ کر دیتے ہیں بھائی. آپ لے کے بیت المال میں جمع کرا دیتے، چلو بھی کسی کے کام آئے گا. آپ نے فوراً فرمایا اپنے چچا کے بیٹوں کو جا کے دے دو، گفٹ دے دو. اس سے پتہ چلتا ہے دیکھو ہمارے نبی کیسے، اللہ نے آپ کے دل سے مال کی کوئی لالچ نہیں، یہ بھی نہیں کہ میری جیب سے لوگوں میں جائے، کچھ بھی نہیں. اتنا قیمتی مال کیا فرما رہے ہیں اپنے چچا کے بیٹوں کو. کہتے ہیں لیڈر جو ہے نا، لیڈر کامیاب لیڈر وہی ہوتا ہے جس میں قربانی کا جذبہ ماتحتوں سے زیادہ ہو، اپنی ذات کو بالکل بھلا دے. حالانکہ نبی اگر لیتے تو اپنے لیے تھوڑی لے رہے تھے، وہ بھی دوسروں کے لیے لیتے نا. نام فرمائے ڈائریکٹ جا کے چچا کے بیٹوں. آج عام طور پر یہ جذبہ نظر نہیں آتا. اگر کوئی آپ سے آ کے مشورہ لینا میرے پاس 1 کروڑ روپے ہیں، میں ہدیہ یا صدقہ دینا چاہتا ہوں، بتاؤ کون؟ وہ کہے گا میں ہوں. سب سے پہلے تو اپنا ذکر کرے گا، اور اگر اپنا نہیں تو کہے پھر میرے ذریعے سے دو، تاکہ دھونس کون جمائے بعد میں. وہ اس کا نام تھوڑی آئے گا جس نے دیا ہے، نام آئے گا ہمارا بھائی. تو یہ لوگوں میں ہوتا ہے. تو اس میں کچھ مخلص بھی ہوتے ہیں لیکن اصل اخلاص یہ ہے کوئی صدقے کی رقم لے کر آئے، آپ بولو بھائی اپنے رشتہ داروں کو. نبی نے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اسلام کا ایک بہت اہم حکم ہے رشتہ داری جوڑنا. کیا حکم ہے؟ تو آپ نے عمل کر کے دکھایا بھائی. اپنے چچا کے بیٹوں کو دو گے، جب وہ باغ دیں گے اپنے چچا کے بیٹوں کو، تو چچا کے بیٹوں میں کبھی بغض، غیبت، بہتان ہوگا؟ بھائی آج کل یہ ہوتا ہے نا کہ میرے چچیرے ہی میری ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں، یہ ہے نا ہیڈک. لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ رشتہ داروں کی بات کرتے ہو، سب سے زیادہ تو گڑا رشتہ دار کھودتے ہیں ہمارے لیے. سب سے زیادہ غیبتیں آپ کے رشتہ دار آپ کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کیا ابو طلحہ انصاری کے رشتہ دار نے کبھی ان کی غیبت کی ہوگی؟ اس کے بعد کو پتہ ہے بھائی صاحب انہوں نے اتنا بڑا ظرف مجھے پورا باغ ہدیہ دے دیا. تو رشتہ داری جوڑنے کے لیے روکھڑے کا خرچ کرنا بولو ضروری. روکھڑے کی بات آئی تو ایک اور آئے ذہن میں آ گئی ہے، وہ کر کے پھر آگے چلتے ہیں. ان چیزوں سے آج نا لوگ ہٹ گئے ہیں. بس محرم میں یہ کر لو، ربیع الاول میں یوں کر لو. ابھی ربیع الاول میں الگ سیٹ اپ شروع ہو جائے گا. عمل زیرو. عمل کیا ہے؟ زیرو. عمرہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ بن چکا ہے. میں بڑے فخر سے بتاتا تھا کہ پاکستانی سب سے زیادہ عمرہ کرتے ہیں. کسی نے کہا زیادہ فخر نہ کرو، کرپشن سب سے زیادہ کہاں ہے؟ بولو وہ کون سا؟ یعنی یہ بھی نہیں یقین ہوتا کہ کم بخت ہی حلال پیسوں سے عمرہ کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا. ایک مسجد کمیٹی کا ممبر پیسے کھا گیا تھا، فوراً عمرہ کرنے گیا ہے. ونس اپون اے ٹائم. ایک عجیب چیزیں ہو رہی ہیں مارکیٹ میں. ایک آدمی، یہ سارے سچی مچی کے واقعات ہیں یہ جو میں دیکھ رہا ہوں. ایک گھر میں کیا کہانی ہوئی، دیور اور بھابھی میں محبت ہوئی، کم بخت بھابھی کو عدالت سے خلا لے دلوایا بھابھی کو، وہی ایک طرفہ خلا. علماء فتویٰ دے رہے ہیں یہ حرام ہے، یہ خلا نہیں ہے، نہیں کوئی مطلب. اور بھابھی صاحبہ کی بھی سیٹنگ ہوئی دیور کے ساتھ، اور بڑا بھائی بیچارہ خون کے آنسو رو رہا ہے کہ یار یہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے. ہمیں بھی اطلاع ملی، ہم نے بھی ان کو سمجھایا یہ وہ. تو پھر میں نے کہا کہ بھائی وہ ہیں کہاں دونوں؟ کہہ رہے ہیں عمرے پہ گئے ہیں. دیور بھابھی کو پٹا کے عدالت سے خلا. ایک تو پٹانا کل عدم کہہ رہا ہوں، پٹانا کتنا بڑا جرم ہے یار. اپنے تم آپ اس بھائی سے تم کس منہ سے ملو گے؟ یہ تو جہنم کی. کسی عورت کو پٹانا شادی شدہ یہ تو ہے ہی جرم، لیکن یار اپنے سگے بھائی کے دل پہ تم نے آرے چلا دیے. ایک ہی پیٹ سے پیدا ہوئے دونوں، ایک ہی چھاتی سے دودھ پیا. اتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے بھائی بہنوں کا اور بھائیوں کا آپس میں. ایک ہی بلڈ سے دونوں کی تعمیر ہوئی ہے. ایک ہی کئی سالوں تک بستر پہ اکٹھے سوتے ہیں. ایک ہی ماں سے پٹتے ہیں بچپن میں، ایک ہی ماں سے نصیحتیں حاصل کرتے ہیں، ایک ہی ماں کے ہاتھ کے پراٹھے کھاتے ہیں کئی کئی سال.
ایک ہی ماں کی ہاتھ کی روٹیاں کھاتے ہیں, ایک ساتھ اسکول جاتے, اتنا قریبی رشتہ یار ایک عورت کے لیے, وہ قربان. جو آدمی ہوس کا مریض ہے نا, اپنی خواہشات کو لگام نہیں دیتا, اس سے کبھی کوئی خیر کی توقع نہیں رکھنی. اگر عشق ہو بھی گیا تھا, کہتا بھائی یہ مجھے اپنی چاہت پوری کرنے کی اجازت نہیں ہے, بس ختم, اس کو کچلنا ہے, ختم کرنا ہے, یہ نہیں ہو سکتا. دنیا کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی. دوسرا کام عدالت کا خلا یک طرفہ. وہ عدالتیں تو آپ کو پتہ ہے بیٹھی ہوئی ہیں, عدالت کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ مرد ظلم کر رہا ہے نہیں کر رہا. مرد نے ثابت کر دیا کہ میری بیوی فاحشہ ہے, عدالت کی پیشانی پر 2 لکیریں بھی نہیں آتی. بیوی سے عدالت پوچھے گی رہنا ہے یا نہیں رہنا, وہ کہے گی نہیں رہنا, یہ لو خلا کی ڈگری. تو شوہر جج ہے آج کل, ہم لوگ شوہر نہیں, کیونکہ طلاق کا اختیار کس کے پاس ہے؟ جج کے پاس. تو شوہر تو وہ ہو گیا نا. یہ ایسی 2 اور 2 4 کی طرح بات ہے.